بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ 2 رمضان المبارک 1447 ہجری بمطابق 20 فروری سن 2026 عیسوی حسب اشتہار اج دا خطبہ جمعہ دا موضوع سخن رمضان اور قرآن ہے۔ اصل دے اندر سب تو بڑی نعمت جو ہے اللہ پاک نے اس امت نو امت مرحومہ، امت وسطیٰ اور امت خیر یعنی ساریاں امتاں وچوں بہتر امت، درمیانی امت اور سب تو عرفہ اور اعلیٰ امت، اعلیٰ نبی دی اعلیٰ امت۔ تو اللہ نے اس امت نو جو چیز عطا فرمائی ہے وہ بہترین عطا کی تھی، جنہوں اسی اپنی زبان کہنے چونویں اللہ دی منتخب شدہ کتاب، کتاب مجید، کتاب حمید، کتاب کریم، کتاب حکیم، اور اللہ نے اس نو فرقان بھی آکھیا ہے، برہان بھی آکھیا ہے، اور چونکہ سب تو زیادہ اس دی تلاوت ہوتی ہے اس واسطے اس نو قرآن بھی آکھیا ہے۔ اور اس وقت اس ماہ مبارکہ دے اندر اس قرآن دی انی تلاوت ہو رہی ہے، صلاۃ تراویح دے اندر اگے پیچھے لوگ اس قرآن نو پڑھ رہے ہیں، اور ایک ایسی پرتاثیر کتاب ہے کہ جس دی تلاوت دے اندر پڑھن دے اندر اکتاہٹ اور بوریت پیدا نہیں ہوندی، بلکہ جتنا پڑھو اتنا زیادہ مزہ ہوتا ہے، کیف و سرور دے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا اس قرآن نو رمضان دے مہینے دے اندر نازل فرمایا ہے۔ تو جس مہینے دے اندر یہ نازل ہویا ہے وہ مہینہ مہینیاں دا سردار بن گیا، اور جس سینے دے اندر یہ قرآن محفوظ ہے وہ سینہ سینیاں دا سردار بن گیا، اور جس نبی نگینہ دے اتے آپ دے قلب اطہر یعنی مبارک اور پاکیزہ دل دے اتے اللہ پاک نے اس کتاب نو نازل فرمایا ہے، وہ نبی ساریاں نبیاں دا سردار بلکہ پوری کائنات دا سردار بن گیا۔ تو اصل وچ دیکھو تو ساریاں عظمتاں، ساریاں شوکتاں، صدوتاں، شانہ آنا بانا جنیاں ہیں اس قرآن دے 4 چفیرے پھر دیاں نے۔ یہ قرآن محور ہے، یہ قرآن مرکز ہے، یعنی یہ نال جیڑا جڑیا ہے اس جڑن والی شے نو یا انسان نو بھی اللہ نے فضیلتاں نال نواز دیتا ہے۔ جس شہر وچ نازل ہویا ہے وہ شہر شہراں دا سردار بن گیا، جس غار وچ نازل ہویا ہے وہ غار غاراں دی سردار بن گئی، اور جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ تمام کائنات دے سردار بن گئے۔ جس امت دے اتے اللہ نے اس نازل فرمایا ہے اے امت خیر، امت مرحومہ، امت وسطیٰ، ساری امتاں وچوں بہتر برتر عرفہ اور اعلیٰ بن گئی۔ یہ دی نسبت یعنی اس دا انتصاب جو ہے جنہوں نصیب ہو گیا وہ بندہ سمجھو کامیاب، کامران، فائز المرام ہو گیا، اس نو اللہ نے عزتاں نال نواز دیتا ہے۔ اور دیکھو کہ جیڑا کاغذ قرآن نال نسبت قائم کر لوے او دے اتے قرآن دے مبارک الفاظ چھپ جان، وہ اتنا محترم ہو جاتا ہے کہ ہر صاحب ایمان
انہوں گردہ دیکھ کے احترام نال پکڑ کے محفوظ جگہ تے رکھدا ہے۔ اج بھی تسی اپنے شہر دے چوکاں دے اندر چھوٹے چھوٹے بکسے دیکھو گے گرین کلر دے، او دے اُتے لکھیا ہے اوراق مقدسہ، یعنی پاکیزہ ورک۔ تو یہ کاغذ نو شانہ کیویں ملیاں، اس سینے نو یہ عظمت کیویں ملی جس سینے دے اندر قرآن آ گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میں سب تو پہلے ہدیہ تبریک بلکہ تحسین پیش کرانگا اس سینے نو جس دے اندر ایک قرآن دا خزینہ موجود ہے۔ اللہ نے دو ساڑھے تے انعام فرمائے نے بہت بڑے، کہ ہدایت واسطے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمانہ، ایک قرآن محمد دوجا صاحب اونچیاں شانہ۔ اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ انہاں دعاں دا احترام اکرام کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ دعاں نال سچی تے خالص محبت عطا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تے جنہ دے اے دوویں ہاتھے آئیاں اونا پائیاں نے سب بھلے آئیاں، اینا دعاں دا دامن پھڑیا پھر رحمت چڑھیاں لائیاں۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیب آسی اللہ نے سانو ہدایت واسطے صراط مستقیم نو حاصل کرن واسطے او منہج مصطفیٰ، او منہج خدا جو اللہ دا اور دے پیارے رسول دا رستہ ہے، او دکھان واسطے اللہ نے سانو قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن ہدایت دا سرچشمہ ہے، قرآن ہدایت دا محور و مرکز ہے، قرآن ہدایت دا منبع ہے، قرآن ہدایت دا معدن ہے جتوں ہدایت دے سوتے پھٹ دینے۔ اور اے قرآن صرف ظاہری ہدایت دا ہی رہنما نہیں، بلکہ اللہ فرما رہے نے اے قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اسا اس قرآن نو مومنہ دیاں تمام روحانی جسمانی بیماریاں واسطے نسخہ تجویز کر کے نازل فرمایا ہے۔ اے اکثیر نسخہ ہے تمام نوع انسانی دیاں جلی خفی بیماریاں، سری تے جہری بیماریاں، ظاہری تے باطنی بیماریاں اور چھوٹی تے بڑی بیماریاں، روحانی تے جسمانی بیماریاں، اعتقادی، نظریاتی، تصوراتی، تخیلاتی بیماریاں، سب دا علاج اللہ نے قرآن پاک دے اندر رکھ دیتا ہے۔ اے اللہ دا نازل کردہ آخری تجویز کردہ آخری نسخہ شافیہ ہے تمام بیماریاں واسطے، بشرطے کہ مریض دوائی صحیح استعمال کرے، بشرطے کہ مریض پرہیز کرے، بشرطے کہ مریض اپنے معالج، اپنے طبیب، اپنے ڈاکٹر تے حکیم دی ہدایات دے مطابق چلے۔ اور ساڑھے روحانی طبیب، روحانی معالج، صاحب قرآن جناب سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھا حق بندہ ہے آپ دی رہنمائی حاصل کریے اور قرآن نو محبت نال پڑھیے، اس دے معانی اور مطالب اور اس دے مفاہیم دے اتے غور کریے۔ اور ایک ایسا عمیق سمندر ہے، بحر بے کنار ہے کہ جس دا کنارہ کوئی نہیں، اے دے اندر مومن آدمی
جنی غواسی کرے گا، جنی غوطہ زنی کرے گا، جنیاں ٹوبیاں مارے گا، ہر واری نواں ہیرا تے موتی ہاتھ آوے گا۔ شرط یہ ہے کہ قرآن نو دل دیاں کرنا نال سنیا جائے۔ ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ فرماندا ہے اے میرا قرآن او دے واسطے رہنما ہے، مقتدا ہے، ہدایت دا سر چشمہ ہے، جیڑا دل دے کناں نال قرآن سندا ہے۔ دل موجود ہوئے، دل حاضر ہوئے، دل غائب نہ ہوئے تے پھر قرآن اپنی اثر پذیریاں وکھا کے رہندا ہے۔ پھر سنن والا پاویں عمر فاروق ہوئے، سنن والا عمر ابن خطاب ہوئے، قرآن سنان والی اللہ اکبر جدے قرآت دے اندر اللہ نے انہاں سوز تے تاثیران رکھیاں نے۔ اوہ ابن خطاب دی پہنے، اے دا نام فاطمہ ہے۔ اللہ دا قرآن ایک کافر دے سامنے جدے دل دے اندر بتاں نے ڈیرے لائے ہوئے نے، جس دل دے اندر لات و منات آباد نے، جیڑا دل کفر تے شرک دے نیریاں وچ ڈبیا ہویا ہے۔ جدوں فاطمہ بنت خطاب دا قرآن سنے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اللہ اکبر۔ میری کی سوز ہے، میرا کیا سوز ہے، میرا کیا لب و لہجہ۔ بنت خطاب فاطمہ دی پر تاثیر زبان دے گے کہ جدوں انہوں نے چند آیات قرآنی سنیاں، اللہ تذکرۃ لمن یخشی، ایتھے بھی اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اے او دے واسطے ہدایت نصیحت ہے جیڑا رب کولوں ڈرن والا ہے۔ عمر نے چند آیات کریمہ قاریہ قرآن جنابہ فاطمہ بنت خطاب دی زبانیں پر تاثیر تو سنیاں نے، اکھاں دے وچوں چھم چھم ہنجو برس رہے نے، اشک بار ہو گئے، دل وچوں کفر دے انیرے دور ہو رہے نے، قرآن دیاں روشنیاں داخل ہو رہیاں نے۔ اکو وار تے پہلی وار اللہ دا قرآن سنے ہیں، قرآن دا وار ویکھو اینا کامیاب ہے سنن والا، اور نبی دے قتل دا گھنونا تے سنگین پروگرام لے کے آن والا خوش نصیب بن گیا۔ اللہ دا قرآن سنے ہے، کافر تو مومن ہو گیا ہے، مشرک تو موحد ہو گیا ہے، میرے آقا دا دشمن سی تے دوست بن گیا ہے۔ اے عمر ابن خطاب آیا سی تے فاروق اعظم بن کے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن بھین اگے ترلے لے رہا ہے، نی فاطمہ نی یہ کلام کڈا پر تاثیر ہے، جنہ مزہ مینوں اج اس کلام دا آیا ہے، دنیا دی کسے کلام دا اج تک مزہ نہیں آیا۔ ہمیشہ واسطے کفر رخصت ہو گیا ہے، ایمان و ایقان دل دے اندر داخل ہو گیا ہے، تے ترلے لے رہا ہے، مینوں اس سونے دی خدمت چ لے کے چلو جدے قلب اطہر تے اللہ نے کلام نازل فرمایا ہے۔ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
اے قرآن او راہ وکھاندا ہے جو ساریاں راہاں وچوں سدھی راہ ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اے قرآن مومناں نو خوش خبریاں سناندا ہے بشارتاں سناندا ہے کدے اللہ دی رحمت دیاں بشارتاں کدے اللہ دی طرفوں مغفرت دیاں بشارتاں اللہ اکبر کدے جنت او دی نعمت دیاں بشارتاں کدے قرب الہی دیاں بشارتاں کدے اعلیٰ عرفہ مقام دے حصول دیاں سفارشاں تے بشارتاں اے قرآن یہدی للتی ہے یا اقوام کہندے نے جو سب تو زیادہ درست اور سب تو زیادہ سدھا ہوئے اس رستے نو اے قرآن ایسی ہدایت دی بیٹری ہے چارجر ہے کہ مومن نو تمام گمراہیاں تو ہٹا کے ہدایت دے جی ٹی روڈ تے چلا دیتا ہے اللہ اکبر پہلی ایتاں جدوں کنے پڑھیاں نے کدی تسی بھی پڑھیا کرو کدے یہ ذوق پیدا کرو اللہ ساڑھے دلان دے اندر یہ شوق پیدا فرمائے طٰہٰ دیاں ایتاں جے پہلی آئیاں سی طٰہٰ یہ بڑی شان والی صورت ہے تو سارا قرآن ہی شان والا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین اللہ نے زمین و آسمان دے بنان تو پہلے کائنات تخلیق کرن تو پہلے اپنا قرآن آپ پڑھ کے فرشتیاں نو سنائے اللہ اکبر پڑھن والا خدا ہوئے کلام ادا پرتاثیر ہوئے فضاواں دے اندر ہواواں دے اندر قرآن دیاں اثر پذیریاں نظر آندیاں نے اللہ نے کیڑا مقام ذی شان تلاوت کیتا ہے وہ بھی فرشتیاں دے سامنے ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین سورہ طٰہٰ تے سورہ یاسین پڑھ کے سنائیے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ایتھے اللہ نے قسم کھا دیئے تے قسم میں نہیں کھا دی فرمایا میں نو اس حکیم قرآن دی قسمیں حکمت والے قرآن دی قسمیں میں نو اس دانا قرآن دی قسمیں میں نو اس سیانے قرآن دی قسم مانا سمجھا رہے ہیں حکیم آکھے حکیم کنو آندے نے جڑا بڑا سیانا ہوئے قرآن نالوں ود کے سیانا کوئی نہیں اس واسطے فرمایا والکتاب الحکیم مینو حکمت دنائی والے قرآن دی قسمیں کسے مقام تے اللہ نے اے سورہ یاسین ہے سورہ واقعہ دی طرف آ جاؤ اللہ فرماندے نے فلا اقسم بن اللہ حفظہ کس طرح فلا اقسم بمواقع النجوم اللہ فرماندہ ہے مینو تاریاں دے گرن دی قسمیں اللہ کیوں ایڈی بڑی قسم کھا رہے ہیں فرمایا انہو لقسم لو تعلمون عظیم
اوے اس میری قسم نو معمولی نہ سمجھیا جے تانوں پتہ ہووے جے تانوں علم ہووے تے بڑی وڈی قسم ہے عظیم فرمایا اللہ قسم کھا رہا ہے جو آپ بھی عظیم ہے اور کدی کھا رہا قسم اس قرآن دے بارے جیڑا قرآن بھی عظیم ہے وَلَقَدْ سورہ الحجر آگئی ہے 14واں پارہ آگئے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اللہ فرماندے نے محبوبہ تینوں 7 دہرائیاں ہویاں ایتاں عطا فرمائیاں یعنی سورت فاتحہ عطا فرمائی اور قرآن عظیم فرمایا ہے اے اتارن والا بھی عظیم ہے جڑی شے نازل فرمائی ہے وہ بھی عظیم ہے تے جس پیغمبر دے اتے نازل فرمایا ہے وہ صاحب خلق عظیم ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم اے قرآن حکیم ہے اے دے اتارن والا بھی حکیم ہے ان ربک علیم حکیم تیرا رب علم والا ہے تیرا رب حکمتاں والا حکیم ہے اے قرآن بھی حکیم ہے اے دے اتارن والا بھی حکیم ہے جس سونے نبی دے اتے اللہ نازل فرمایا ہے او سارے جگ وچوں حکیم تے دنا ہے اور ایتھے سورہ واقعہ دے اندر ستاریاں دے گرن دیاں قسمہ رب کریم نے کھا دیاں نے اور کی فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم میں نو تاریاں دے گرن دی قسمیں اور ایک قسم معمولی نہ سمجھا جے تو انو خبر ہوئے ایک قسم بہت بڑی ہے اور یاد رکھو اے قرآن کریم ہے تکریم والا ہے توقیر والا ہے عزت والا ہے عظمت والا ہے رفت والا ہے سطوت والا ہے شوقت والا ہے ہدایت والا ہے روحانی جسمانی امراض واسطے آخری اللہ دا نازل کردہ نسخہ شافیہ ہے جو نوع انسان واسطے اللہ نے منتخب فرمایا تو اللہ نے آپ سورہ یاسین پڑھیے کدی تسی بھی پڑھ لیا کرو اللہ نے آپ سورہ طٰہٰ پڑھیے کدے سامنے سبحان اللہ فرشتے تے بڑا کان تر کے سن دے تسی پھر بھی سجے کھبے ویندے ہو تو اڈی میری توجہ ہٹ جاندی ہے مگر فرشتے وہ مقدس جماعت جو ہر وقت اللہ دیاں تسبیحاں پڑھ دینے وہ اللہ دا قرآن سن رہے نے پڑھن والا کون ہے رب رحمان ہے اور جو پڑھیا جا رہا ہے وہ کلام رحمان ہے اور جنہ دے سامنے پڑھیا جا رہا ہے وہ فرشتیاں دی مقدس جماعت ہے فرشتیاں نے اللہ دا قرآن سنیا اللہ دی زبان تو سنیا اے پر تاثیر کلام سن کے اونا دے تاثرات کی نے اللہ اکبر کبیرہ او کی کہہ رہے نے توبہ لِأُمَّتٍ اس امت نو مبارک ہوئے اس ستاں سمانہ تو اتے فرشتے مبارکاں پہ کل دینے یا اللہ کیڑی امت نوے مبارکاں دے رہنے ایتھے تے امت نوحی بیئے ایتھے امت لوت بیئے ایتھے امت ابراہیم بیئے ایتھے امت شعیب بیئے ایتھے امت ہود بیئے ایتھے امت صالح بیئے
ایتھے امت موسیٰ بھی ہے، ایتھے امت عیسیٰ بھی ہے۔ اے فرشتے کیڑی امت نو مبارکہ دے رہنے، طوبیٰ لے امت، اس امت نو مبارک ہوئے جس امت دے سینیاں دے اندر اللہ دا قرآن ہوئے گا۔ اور وہ کیڑی امت جی؟ اور کوئی امت تے نہیں نا، اسی ہیں نا الحمدللہ، اللہ دا احسان ساڑھے تے ہویا ہے نا۔ طوبیٰ لِأُمَّتٍ، اس امت نو مبارک ہوئے جس امت دیاں زباناں تے قرآن دے نغمے تے زمزمیں جاری و ساری ہوں گے۔ اس امت نو مبارک ہوئے جس امت دے سینے قرآن دے خزینے بنن گے۔ اس امت نو مبارک ہوئے جڑی قیام اللیل دے اندر اللہ دا قرآن پڑھے گی۔ اس امت نو مبارک ہوئے جو صلاۃ و تراویح دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرے گی۔ اس امت نو مبارک ہوئے جس امت دے افراد نو اے سعادت ملے گی کہ او قرآن بڑے توجہ نال تراویح دے اندر سنیا کرن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اجے امت آئی نہیں، ہزاراں لکھاں سال پہلا ہی مبارکاں آ رہیاں نے۔ اللہ اکبر، نہ جے تو آیا ہے، نہ جے میں آیا ہوں، نہ کوئی ملک آیا ہے، نہ کوئی جٹ آیا ہے، نہ کوئی لوہار ترکھان آیا ہے، نہ کوئی بادشاہ تے گدا آیا ہے، نہ کوئی امیر تے غریب آیا ہے۔ اجے امت دا نبی بھی نہیں آیا، اجے قرآن بھی نہیں آیا، اجے امت بھی نہیں آئی، مبارکاں پہلا آ گئیاں نے۔ اللہ اکبر، کنا برکت والا کلام ہے، کنی شان والی امت ہے۔ تے طٰہٰ دیاں ایتاں جے پہلی آئیاں سی۔ پڑھو گے آج جا کے؟ نہیں ایویں انشاءاللہ کر کے برا نہ ٹالیا جے، جھوٹا وعدہ نہ کریا جے۔ آج وعدہ کرو سورہ طٰہٰ ترجمے نال پڑھنی ہے تے آندے جمعے انشاءاللہ تسی آکھو کہ شاہ جی سواد آ گیا۔ اسی تے ایویں لگ جانے ہیں نا، ایویں انے نو بازار پھرایا تے سارا سیر کرایا، تے جد پوچھیا تے آکھن لگا مینوں کچھ نہیں نظری آیا۔ دلان دے اندھیرے دور کرنے نے، دل دے ہر کونے خدرے ہر وچ چوں جے تاریکیاں ظلمتاں دے اندھیرے دور کرنا چاہندے ہو تے پھر اللہ دا قرآن ڈب کے پڑھو۔ اے دے سمندر دے اندر غوطہ زنی اور غواسی کرو، اے دے مفاہیم و مطالب نو سمجھو۔ اے آیت کیوں اتریے، کتھے اتریے، اور ادا شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، اے مکی ہے یا مدنی ہے۔ اللہ اکبر، جدو یہ ساریاں چیزاں تو تسی واقف ہو جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ تو انہوں اپنے ہاں ماہر قرآن لکھ لے گا۔ ماہر قرآن صرف یہ نہیں ماہر قرآن کا تجوید نال ہی پڑھے، اے حلقی حرف ہے، اے حلق چو نکلنا چاہیے، اے شفوی ہے، اے ہونٹاں وچوں ادا ہونا چاہیے، اے حرف وسطی ہے، اے درمیان چو ادا ہونا چاہیے، اے جڑا حرف ہے اے دی لہجہ اینجدہ ہونا چاہیے، اے دا صوتی انداز اینجدہ ہونا چاہیے۔ نہیں اس آیت دے بارے اے بھی جان لو، اے آیت میرے سونے نبی تے کتھے اتری سی، کیوں اتری سی، کدوں اتری سی۔ اے ساریاں چیزاں اگر تواڈے علم وچ آ جان گیاں تے پھر اللہ فرشتیاں نوں فرمائے گا لو ہن میرے نزدیک اس مومن دا فرشتیو اوہی درجہ ہے جڑا تواڈا درجہ ہے۔ کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا،
میری مکی مدنی سرکار موتیاں والی سرکار جی اللہ اکبر مدینے والی کالی کملی والی مزمل دے کمبل والی مدثر دی چادر والی یاسین دے تاج والی ختم نبوت دے راج والی سرکار فرما رہے ہیں کہ جیڑا بندہ قرآن دے اندر ڈب کے مفاہیم نو سمجھ کے قرآن پڑھ دے ما سفرت الکرام البررہ الماہر بالقرآن قرآن کی مہارت تامہ حاصل کرنے والا قرآن کا ترجمہ مفہوم اور مطلب کو سمجھ کر پڑھنے والا قرآن کی تفسیر پیش منظر اور پس منظر کو سمجھ کر پڑھنے والا الماہر بالقرآن مع سفرت الکرام البررہ اونا مقدس فرشتیاں دی جماعت شامل ہو جاندہ ہے جو اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ مقرب نے اللہ اکبر اسی دے تھی کہہ دے فلانا بندہ فرشتہ سیرت ہے کہنے ہیں نا او دیاں کچھ اچھیاں آتا ہوں تے جے قرآن نہ صحیح جڑ جائے تے مقدس فرشتیاں دی جماعت دا رکن بن جاندہ ہے اس جماعت دے اندر شامل ہو جاندہ ہے اللہ اکبر توہا دیاں ایتاں جے پہلے آئیاں سی عمر نو پہن نے جان پڑھ کے سنائیاں سی چھم چھم روندہ نالے دیندہ دہائیاں سی اتھروان دے نال بھیج گئی داڑھی سردار دی اے چوک مدینے والے احمد سردار دی اے چوک مدینے والے کہو صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے انا ابا بکر میرے ابا ابو بکر جڑے سن کان رجلن بکان بڑے اللہ دے خوف نال رون والے سن اور رونا تے سارے جہانہ دے کولے کوئی کاروبار نو روندا ہے کوئی روزگار نو روندا ہے کوئی اپنے بچیاں نو روندا ہے کوئی بیوی نو روندا ہے کوئی موئی ہوئی ماں تے باپ نو روندا ہے کوئی اپنے دوستاں یارہ مرحوماں نو یاد کر کے روندا ہے اور کوئی اپنے اقتدار نو روندا ہے پر اللہ نو کیڑا رونا پسند ہے جیڑے اللہ تو ڈر کے روندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون اللہ عرشاں تے اعلان کردہ ہے اے زمین دے اتے جننے مومن نے اینا وچوں او مومن کامیاب نے جیڑے نمازاں دے قیام دے اندر روندے نے کدے سر سجدے وچ رکھ کے ٹائی مار دے نے کدے رکوع وچ آنسو بہاندے نے اشک بار ہو جاندے نے اللہ دے خوف تو روندے نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے کانا رجلن بکان میرے ابا ابو بکر اللہ دے خوف تو بہت زیادہ رون والے سن پر سب تو زیادہ کدوں رویا کر دے آپ فرماندیاں نے اذا قرأ القرآن لا یملک علی عینیہ جدوں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے انہاں دے وسوں بار گل ہو جاندی انہاں دیاں اکھاں بے اختیار آنسو بہانیاں شروع کر دیندیاں اے ویکھو دنیا دے ایک بہت بڑے ظالم تے کافر دا لخت جگرے جس ظالم دے بارے میرے نبی سونے نے فرمایا مات فرعون ہذہ الامہ
اے میری اس امت دا اے فرعون سی، اے کون اے ابو جہل ہے، او دے بیٹے اکرمانو اللہ نے ایمان دا خزانہ عطا فرمایا ہے۔ جدوں قرآن کھول دے اللہ اکبر، ایمان لیاؤن تو بعد اسلام وچ آن تو بعد انہاں دی حالت جو بیان کیتی گئی، انہاں دے کردار و اخلاق دی، لا یورف ذنب، اسلام لیاؤن تو بعد کدے انہاں وچ کسے نے گناہ ویکھے ہی نہیں، اینے باکردار ہو گئے نے۔ اے ابو جال دا پتر ہے، میرے رب دیاں بے نیازیاں نے، کافر دے پتر نو اینا سوزے قرآن عطا فرمایا ہے کہ جس وقت قرآن پڑھ دے یقرأ القرآن وَهُوَ يَتَقَبَّلُ الْمُصْحَفَ وَيَبْكِي، اللہ دا قرآن چم دے، بوسے لئی دے اور نال رویا کر دے، تے روندے ہوئے کہیں دے کینے ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، اے میرے رب دا کلام، اے میرے رب دا اتاریا ہویا ہے، اے میرے رب سونے نے نازل فرمایا ہے۔ اے کون کہندا ہے؟ ابو جال دا پتر ہے جو قاری قرآن بن گیا ہے، جو اللہ دے خوف نال رویا کردا ہے، قرآن نال اتنی سچی تے مٹھی محبت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم جدے بند ہوئی۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ساڑھے دے کنا احسان فرمایا ہے کہ اج رمضان دے مہینے دے اندر کروڑاں قرآن دے حافظ تے قاری مسلح تے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پڑھن والا بھی خوش نصیب، جڑے پچھے پڑھ رہے نے وہ بھی خوش نصیب۔ اے رمضان دی وجہ تو اے عظمتاں حاصل ہوئیاں نا، ویکھو نا، اے ہر پاسے سانو قرآن ہی نظر آتا ہے، نماز پڑھو تے قرآن، تراویح پڑھو تے قرآن، فجر دی نماز ہووے، ظہر دی ہووے، عصر دی ہووے، مغرب یا عشاء دی ہووے، نماز تہجد دی ہووے، نماز اشراق دی ہووے، نماز چاش دی ہووے، کوئی نفلی کوئی فرضی نماز ہووے، فرض ہون سنتا ہون، جب تک قرآن نہیں پڑھیا جائے گا نماز نہیں ہووے۔ گویا این سمجھ لو قرآن نو ایک مرکزیت حاصل ہے، قرآن روح ہے اسلام دی، قرآن صراط مستقیم دا منہج ہے، قرآن ہدایت دا سر چشمہ ہے۔ اور اقبال کس دل سوزی نال کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، فرماندے نے اے زندہ قرآن ہے، زندہ کتاب ہے، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم۔ اے دیاں دنائیاں، اے دیاں سیانپاں، اے جڑے گنجل قرآن کھولدا ہے، جیڑی ہدایت دی رہنمائی قرآن کردا ہے، جیڑی حکمت دے موتی قرآن عطا کردا ہے، او دنیا دی کسے کتاب نو حاصل نہیں، اے شرف صرف اور صرف اللہ دے قرآن نو حاصل ہے۔ اللہ اکبر، حکمت لا یزال استو قدیم، اے قرآن جو بڑائی دنائے، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔
تنزیل من رب العالمین. اے کنے اتاریا ہے؟ اے رب العالمین دی طرفوں نازل ہویا ہے. اے سورہ واقعہ ہے. اور سورہ یاسین دے اندر کی فرمایا ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم. اے او زبردست ذات جو بڑا ہی مہربان ہے، انہیں نازل کیتا ہے. اور سورہ قاف 26 پارہ، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. تو اقبال کی فرماندے نے اللہ اکبر نوع انسان را پیام آخری. ہن اے تو بعد اللہ نے کوئی بھی شریعت نازل کرنی نہیں. اے قرآن آخری شریعت ہے. قرآن اللہ دی طرفوں اتری ہوئی آخری ہدایت ہے. ہن قیامت تک واسطے ساریاں امتاں تے لوکاں واسطے قرآن نے رہنمائی کرنی ہے. اللہ اکبر نوع انسان را پیام آخری حامل رحمت للعالمین. اے دے اٹھان والا، اے دا معلم اور مربی اور ٹیوٹر اور استاد کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے قرآن دے بارے دسنا ہے. ہر مسئلہ، ہر الجھاؤ جو ہے صاحب قرآن نے قرآن دے ذریعے دور کرنا ہے. وہ گتھیاں سلجھا دنیاں نے جڑیاں مدتاں تو کوئی سلجھا نہیں سکیا. اے شرف اللہ دے قرآن نو حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واری اپنے صحابی حضرت ابی ابن کعب نو بلایا ہے. اے ابی ابن کعب کوئی معمولی بندہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت تو اے ڈگری تے سند عطا کیتی ہے کہ میرے جننے بھی شاگرد میرے کو قرآن پڑھن والے نے، قرآن سکھن والے حفاظ تے قاری نے، اقرأہم لکتاب اللہ. ابی بن کعب آپ فرماندے نے نہ ساریاں وڈیاں کاریاں وچوں وڈا کاری میرا ابی بن کعب. اللہ اکبر. حضور دے کافی صحابہ حافظ قرآن بھی سن، قاری قرآن بھی سن، مفسر قرآن بھی سن. عامل قرآن تے سارے ہی نے نا، قرآن تے عمل کرنے والے. مگر آپ سلم نے اپنے مدرسے دے جس شاگرد نو سب تو وڈی اعزازی ڈگری عطا کیتی ہے قرآن دے بارے، فرمایا سب تو وڈا قاری میرے شاگرداں وچوں ابی ابن کعب. اقرأہم لکتاب اللہ. اللہ دے قرآن دا سب تو بہترین ماہر قاری کون ہے؟ اللہ اکبر. انہاں نو بلایا ہے. یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا، کی حکم ہے؟ فرمایا میرا کیڑا حکم ہے؟ آج اللہ نے عرشاں تو حکم نازل فرمایا ہے، میرے رب نے حکم نازل کیتا ہے. یا رسول اللہ کی حکم نازل فرمایا ہے؟ ان اللہ امرنی ربی ان اقرأ علیک القرآن.
اے ابی ابن کعب میرے رب نے مینوں آرڈر دیتا ہے، میرے رب نے مینوں حکم سنایا ہے کہ ابی ابن کعب نو سونیا قرآن پڑھ کے سنانا۔ اللہ اکبر، ویکھو کڈی شان ہے اس قاری دی کہ ساری کائنات دے سردار نو آرڈر آ رہا ہے کہ تسی قرآن پڑھ کے سناؤ، کنو؟ ابی ابن کعب نو۔ حضرت ابی ابن کعب نے کن چک لینے، مخاطب ہو کے کہندے نے یا رسول اللہ اللہ سمانی لکا، سونیوں تواڈے سامنے میرے رب نے میرا نام لے آئے۔ سمانی لکا، کیا رب نے میرا نام لے کے تو انہوں نے حکم صادر فرمایا ہے؟ آپ فرماندے نے او بھائی تو کڈے بختاں والا ہیں، تو کنہ قسمتاں والا ہیں، تیرا نام ہی نہیں تیرے نام نال تیرے ابے دا بھی رب نے نام لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے ان اقرا علیک القرآن، کہ میں تیرے سامنے قرآن پڑھ کے سناواں۔ اور ایک روایت ہے کہ مینوں میرے رب نے حکم دیتا ہے کہ میں تیرے سامنے قرآن وچوں سورہ بینہ پڑھ کے سناواں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، ایتھوں شروع ہو رہی ہے سورہ البینہ۔ میرے رب نے مینوں حکم دیتا ہے میرے محبوبہ اے میرا قرآن جڑا نے دی سورت پڑھ کے کنوں سنا؟ ابی ابن کعب نو۔ حضرت ابی ابن کعب دے سامنے جدو میرے پیر و مرشد نے ذکر فرمایا کہ تیرا بھی نام لے آئے، تیرے ابے دا بھی نام لے آئے، ذرافت عیناہ انہاں رونا شروع کر دیتا ہے کہ میں کڈا قسمت والا ہوں، میرا رب میرا نام لے کے حکم صادر فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پہلیاں ہی ایتاں جدوں پڑھ کے سنائیاں سی، کیڑیاں ایتاں نے یاد رکھو گے؟ اے مسئلہ ان ساری زندگی تو انہوں پڑھنا نہیں چاہیے کہ توہا اور سورہ یاسین، اصلا تو سورہ یاسین صرف مارن واسطے رکھی کہ جیڑے بندے دا کو رڑو بج رہا ہے، جان نہیں بھی نکل دی، سدو قاری صاحب نو، سدو حافظ صاحب نو، سدو مولوی صاحب نو، یہ دا کنڈا کڈن کا دے نال سورہ یاسین نال۔ اے تصور غلط ہے، اس واسطے سورہ یاسین دا حکم دیتا گیا کہ اقرأوا یاسین عند موتاکم، اپنے مرن والیاں کول سورہ یاسین پڑھیا کرو، اے دے اندر مومنہ واسطے جنت دیاں بشارتاں نے۔ جدو موت دے دیاں تلخیاں دا شکار ہوندا ہے، فرشتے آ کے انہوں جنت دیاں بشارتاں سنا دے نے اور اپنے نورانی پراتے جنت دا نقشہ بنا کے وکھاندے نے۔ اب ویکھے نا تیرے واسطے آ باغ نے، تیرے واسطے آ چشمے نے، تیرے واسطے آ حوراں نے، تیرے واسطے آ غلمان نے، تیرے واسطے سونے چاندی دیاں اٹاں نال بنے ہوئے محلات نے، تیرے واسطے دودھ تے شہد دیاں نہراں نے۔ کیوں رونا ہے؟ چھڈ پراں دفع کر اس دنیا نو۔ اللہ تیری اڈیک وچ بیٹھا ہویا ہے، اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اے بشارتاں سورہ یاسین دے اندر نے، ذرا پڑھو گے تو انہوں آپ پہ پتہ لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی دیکھو اللہ نے پھر ایڈی وڈی نعمت سانو عطا کیتی ہے، رمضان سانو عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو اے چارے کتاباں، اے تفسیر برہان دے اندر حضرت امام جعفر صادق تو منقول ہے، چارے آسمانی کتاباں رمضان وچ نازل ہوئی ہیں جی۔ تورات 18 رمضان نو، زبور 12 رمضان نو، انجیل 6 رمضان نو، اور قرآن 27ویں رات نو۔ چارے کتاباں اللہ نے انسانہ دی ہدایت واسطے نازل فرمائیاں نے، اور چواں دا نزول جو ہے
وہ ماہ رمضان دے اندر ہویا ہے، مگر جس رات قرآن اتریا ہے اس رات جیسی کسے رات دی فضیلت نہیں۔ اللہ اکبر کہ یہودیاں دے اندر اللہ اکبر پہلیاں امتاں دا ایک نیک صالح شخص جس دا نام شمعون ہے، اس دا حضور نے ذکر فرمایا بڑا ہی صالح بندہ سی، انہیں 1000 سال جہاد کیتا ہے۔ ادو عمرہ بڑیاں سن، 1000 مہینہ سال نہیں 1000 مہینہ جہاد کیتا ہے۔ صحابہ تے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ساڑیاں تے انیاں عمرہ ہی نہیں، اسی پھر اینی عبادت، اینا جہاد، اینی ریاضت، اینی اللہ دی فرما برداری کیویں کرانگے، ساڑیاں عمرہ تھوڑیاں نے۔ اللہ نے رمضان دے اندر ہی اس سورہ قدر نو نازل فرما کے اس قدر والی امت، عزت والی امت، محبوب امت نو بشارت دے دیتی۔ کیوں گھبراندے دے ہو؟ تسی تے میرے سجن دے سجن ہو، اللہ اکبر، میرے یار دے یار ہو، تواڈے ورگا تے ہوئے ہی کوئی نہیں، تواڈے ورگا تے ہونا بھی کوئی نہیں، تے تانوں کیڑی پریشانی ہے؟ لو 1000 مہینہ نہیں، 1000 ہفتہ نہیں، میں 1000 گھنٹے دی گل نہیں کر رہا، تانوں ایک رات دے دینا، جاگنا کم تہاڈا ہے، عبادت کرنی کم تہاڈا ہے، قرآن پڑھنا کم تہاڈا ہے، قرآن سننا کم تہاڈا ہے، قیام اللیل کر لو، میرا قرآن جاگ کے پڑھ لو، میریاں تسبیحاں پڑھو، میرا ذکر کرو، میریاں تقدیساں پوری رات جاگ کے بیان کرو، ایک رات پا لو گے، میں 1000 مہینے نالوں ود اجر و ثواب عطا کراں۔ سارے نہیں آکھیا سبحان اللہ، پتہ نہیں پیڑی جی گل ہوئے سارے ہی بول پیندے نے، کوئی چنگی گل ہوئے تے پھر تو انہوں کی ہندی تکلیف۔ اللہ آکھو سبحان اللہ۔ جنہ بھی رب دا شکر ادا کریے انہا تھوڑا ہے، اتنی بڑی نعمت۔ 1000 مہینے دے اگر سال بنائیے نا تے 83 سال تے 4 مہینے بن دے لیں۔ یہ دا مطلب ہے ایک نوجوان نے رات پا لئی تے او 50 سالہ نے بھی نہیں اپڑیا، عبادت انہوں 83 سال دی مل گئی۔ اور ایک بندہ جڑا ہے اللہ اکبر ایک رات پا لوے، کنا منافع، کنا نفع والا سودا ہے۔ اس واسطے ٹھل مٹ چنگی نہیں، میری تے تواڈی یہ سستی چنگی نہیں۔ ذرا ہمت کرو، کوشش کرو، یہ نیکیاں دا سیزن جے، نیکیاں دا موسم بہار جے، پتہ نہیں ہوندہ رمضان نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ نیکیاں دا موسم بہار لوکو آ گیا، اجے بھی سارے نہیں آکھیا سبحان اللہ، میں نو یہی دی مٹھی مجلس نہیں چاہیے۔ نیکیاں دا موسم بہار لوکو آ گیا، اے پاپیاں تے رب نو پیار لوکو آ گیا، اور نیکیاں دا موسم بہار لوکوں آ گیا، اور پاپیاں تے رب نو پیار لوکوں آ گیا، معافیاں تے بخششاں دا ہو گیا اعلان، انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بڑا غفور رحیم ہے، اور معافیاں تے بخششاں دا ہو گیا اعلان، اے لے کے نویدہ آیا ماہ رمضان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے کنا سونا موسم سانو بہار دا عطا فرمایا ہے۔ او مومنو رج رج کے نیکیاں کر لو اور روزے رکھ لو، اور نیکی کرن واسطے ذوق و شوق پیدا کرو، شوق دی سواری تے سوار ہو جاؤ، بوئے بند دوزخاں دے کر دیتے سارے نے۔ اللہ فرماندے نے
اوے فرشتے ہو جی رب جی کی حکم ہے تانوں پتہ نہیں رمضان دا نیکیاں دا مہینہ آ گیا ہے جہنم دے سارے گیٹ بند کر دیو جنت دے دروازے کھول دیو تسی جنت دے دروازے کھولو میں اپنی رحمت دے دروازے کھول دینا فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الرحمہ فتحت ابواب الجنہ تسی جنت نو سجا دیو جنت دے دروازے کھول دیو آسمانہ دے دروازے بھی کھول دیو میرے مومن بندیاں دیاں نیکیاں میرے کول آنیاں نے رات دے قیام بھی میرے کول آنے نے قرآن دیاں سونیاں سونیاں آوازاں بھی میرے کول آنیاں نے مومنہ دیاں سخاوتاں دا عمل بھی میرے کول آنا ہے مومنہ دے قرآن دی تلاوت بھی میرے کول آنی ہے مومنہ دیاں تسبیح تقدیساں تعلیلاں تکبیراں بھی میرے کول آنیاں نے اس واسطے اسمان دے دروازے بھی کھول دیو تے میں رحمت دے دروازے بھی کھول دینا فرشتے ہو ایک ہور آڈر ہے میرے مومن بندیانوں کچھ خطرہ بھی ہے میں سکورٹی بھی دینا چاہنا ہوں یا اللہ کی خطرہ ہے فرمایا شیطان تے او دے لشکر میرے مومن بندیاں تے حملے کر دینے پھڑ لو گرفتار کر لو میری طرفوں اعلان ہو گیا ہے نہ کوئی چھوٹا شیطان چھڑو نہ کوئی وٹا چھڑو اس سارے لشکر قید و بند دے اندر محبوس کر دیو کوئی آزاد نہ رہے میرے مومن بندیانوں خطرہ ہی نہ ہوئے یہ رج رج کے ہی باتاں کر دو اللہ اکبر بوئے بند دوزخاں دے کر دیتے سارے نے بوئے بند دوزخاں دے کر دیتے سارے نے مومنان نے نیکیاں دے لٹنے نظارے نے اور مومنان نے نیکیاں دے لٹنے نظارے نے اور رکھنے نے روزے راتی سننا قرآن انشاءاللہ رکھنے نے روزے راتی اور سننا قرآن اے لے کے نمیداں آیا ماہ رمضان اے لے کے نمیداں آیا ماہ رمضان اللہ اکبر اور رحمتاں تے برکتاں دا آ گیا مہینہ ایک پیسہ خرچ کرو 70 پیسے دا ثواب 1 روپیہ خرچ کرو 70 روپے دا خراج ایک نیکی کرو 70 نیکیاں بلکہ ایک روایت بھی ہے ایک نیکی دے بدلے او فیاض خدا او لجپال خدا او غریب و نواز خدا ایک دے بدلے 700 نیکیاں عطا فرماتا اے غفلتاں تے سستیاں دا دور نہیں اے باتاں دا شوق پیدا کرن دا دور ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر رحمتاں تے برکتاں دا آ گیا مہینہ ہے ریا محروم جیڑا بڑا ایک مہینہ ہے اوے ایدوں ود دسو ہور کیڑا نقصان اے لے کے نمیداں آیا ماہ رمضان ایسا تے گرمیاں دے لمے روزے 16 گھنٹے دے رکھے نے اے تے اللہ گھنٹے بھی کٹا دیتے نے کی خیال ہے کیوں بھی کمی ہوئی ہے کہ نہیں ہون کنہ 12 گھنٹیاں دا یا کچھ اتے منٹ کر لو اینا کو روزہ ہے اللہ اکبر گرمیاں دے روزے آئے رکھ لینے نے تائیوں اسا رب تو ثواب لینے نے رکھے نے نا کیوں جی رکھے نے نا
ਭੁੱਖ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਰਨੀ ਔਰ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਰਨੀ ਔਰ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਾਵੀ ਪੜਨੀ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਸਹਿ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਸਹਿ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ ਓਏ ਗਫਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੰਦਿਆ ਓਏ ਗਫਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੰਦਿਆ ਓਏ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਬੰਦਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੋਮਿਨ ਨੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਰੋਡ ਲਗੇ ਫਿਰਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਲਾ ਤਖਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮਹੱਲ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਾਸ਼ਾਨਾ ਕਾਰਨਰ ਪਲਾਟ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਮਿਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੂਰਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨੇਮਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਨੇਮਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਉਧਰ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਲਾਮੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸਲਾਮੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਲੂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸਲੂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ और सिर्फ मोमिनीन मुत्तकीन खाशिईन सादिकीन साबिरीन काने तीन वास्ते है राकीन और साजिदीन वास्ते है आबे दीन वास्ते है अल्लाह कहता है ऐसिया नेमतां ने मैं तुहानू की दसां अल्लाह कहता है माला माला ऐनुन राअत किसी अख ने वेखी नहीं मैं तो वो नेमतां फरिश्तियां नहीं विखाइयां लुका के रखियां छुपा के रखियां और नेमतां पहला मैं नहीं कहता मेरे नबी सोने दी सच्ची ते मिठी ज़बान है आपने फरमाया अल्लाह फरमा रहे ने आअत्तो ले इबादिस सालिहीन मैं अपने नेकां बंदियां वध बड़ा कुछ तैयार किया है या अल्लाह की कुछ तैयार की फिर मैं कानू दसा जी आअत्तो ले इबादिस सालिहीन हुण ते नहीं ना जे दसना माला इनुन रात वला उज़ुनुन समियत वला खतरा अला कल्बि बशर वो कुछ मैं बना के रखा है किसी अख ने भावें नूरी दी होवे भावें नारी दी होवे भावें खाकी दी होवे वो अख भावें अरशी दी होवे भावें फरशी दी होवे वो अख किसी दी भी होवे मैं हर अख तो ये नेमतां छुपा के रखियां हुई ने किसे कन ने इन्हां दे बारे सुनिया ही नहीं जो किसी वेख्या नहीं किसी बयान की करना है जे किसी बयान नहीं किया किसी सुनना की वला उज़ुनुन समियत वला खतरा अला कल्बि बशर मैं किसे बंदे बशर दे दिल तो एक ख्याल भी नहीं गुजारिया जड़ियाँ नेमतां मैं छुपा के रखियां ने या अल्लाह सानू भी उन्हां दा हिस्सेदार बना दे अल्लाह साड़ियाँ भी रजिस्ट्रियाँ इंतकाल पक्के कर दे या अल्लाह जन्नत दे अंदर मालकाना हकूक दे दे अल्लाह अकबर अल्लाह तेरे के कोई मुश्किल नहीं सानू जन्नत दे मालकाना हुकूक दे डॉक्यूमेंट अता कर दे यार जोर नाल कहो कईयां दी सलाह नहीं सानू ये डॉक्यूमेंट मिलन साड़ी रजिस्ट्री पक्की होवे साडा पक्का इंतकाल होवे आ वेखो ना इत्थे जिहदे ना इंतकाल हुंदा फिर उहदा अपना इंतकाल हो जाता इवें ही है ना अखे मैं बड़ा पक्का इंतकाल कराया मरनिया तेरा भी होने वाला ही आज तो तू हाथे का कराया आज तो अपनी पैड़ी का अपनी कोठी का अपने बंगले का इंतकाल कराया कल नू तेरा इंतकाल हो जाना है अच्छा इंतकाल का माना की समझते हो इधरों इधर शिफ्ट हो जाना यदा नाम इंतकाल इत्थों उत्थे उत्थों फिर अगां अच्छा फिर को वापस आउंदा
مولوی مرنے کئی آتے نے آتے ہیں جی نالے آدھے چلا گیا انتقال ہو گیا ارتحال ہو گیا ہے فوت ہو گیا انج نہ آکھو توہین ہوندی ہے آکھو پردہ پوش ہو گئے پردہ فرما گئے گل تے اوتھے ہی آئی کان سجے ہاتھ نال پھڑو یا کھبے ہاتھ نال وہ گل اوتھے ہی آئی بے فوت ہو گیا ہے مر گیا ہے اے لفظ انہوں نے بڑے پارے گزرتے ہیں مر گیا انج نہ آکھو مر گیا ہے مر بھی گیا تو پھر بھی نہ آکھو پھر اتنے لکھے ہے پھٹی لائی زندہ پیر زندہ پیر میں کہا جدو کتا آکے لات چوک کے موتر جاندہ ہے ڈکدا کیوں نہیں یہ عجیب ہی جیوندہ ہے اچھا یہ دے کول کوئی لٹیا جائے پاویں وہ مرید ہے دا ہوئے یہ برک دئی نہیں انہا نہیں آندہ بھی اوئے اور میرا مرید ہی مننا لے میرا عقیدت مان دی خبردار تیری ایسی تیسی میں تیری لت توڑ دیاں گا تیری تون بن دیاں گا کسی نے روک دا ہے یار ہون کیوں مٹھے پائے گا ہاں پھر زندہ تو نہ ہویا مر گیا نا آنکھوں سدھا صاف آنکھوں مر گیا تو این کوئی نہیں سارے مرنا ہے جی اساں بھی مرنا ہے میں بھی مرنا ہے تساں بھی مرنا ہے جے کسے نہیں مرنا تو نہ آکھے جی سارے مرنا ہے سب چلے گئے سب نے جانا ہے کوئی نہیں رہا انتقال ہو گیا کی ہویا اللہ نے اینج دا انتقال نہیں میں تے آکھاں گا وہ دا نا انتقال رکھنی نہیں چاہیے دا جڑا پلاٹ جنت سانو ملنا ہے کیونکہ اس آگاں تو منتقل ہونا ہی نہیں وہ انتقال میں نہیں آکھاں گا میں پائی لفظ واپس لینا پکی ملکیت جدا انتقال کوئی نہیں اللہ فرمائے گا لے پھر ابدی سرمدی دائمی ہمیشہ دیاں نعمتاں سبحان اللہ کمیں دیاں نعمتاں کمیں دی جوانی کمیں دا حسن و جمال اللہ اکبر اے 4 دن اوکھے ہو کے روزے رکھ لو اے تکلیفاں جر لو بڑا کچھ ملنا لا جے پیکج آ رہے جے پیکج جی رمضان پیکج جی ایک تو مریم نواز دے رہی ہے نا جی ایک وہ غریب نواز دے رہا ہے اچھا تانوں کیڑا پیکج چاہیے ہے غریب نواز دا غریباں نو نوازن والا غریباں تے مہربانیاں کرن والا ساڈے جے ماڑیاں اوتے ترس کرن والا ساڈے جے مسکیناں نو نعمتاں دے نال مالا مال کر دین والا او غریب نواز او لجپال او داتا حقیقی او کائنات دا بادشاہ پیکج دے رہے اور ایتھے کئیاں پیکج پہلا جاری ہوتا ہے پچھو ملدا نہیں وہ بیچارے کھجل ہوتے ہیں لینا ہی لا کے تکے کھاندے ہیں اللہ کہندا ہے تانوں کون جمیا تکا مارن والا میری جڑی سیکورٹی ہے نا میرے جڑی فورس ہے وہ فرشتے نے تسی آؤ گے وہ تانوں سلامیاں پیش کریں گے سلام علیکم بما صبرتم سلام علیکم طبتم طبتم خوش رہو ہمیشہ طبتم کدے تانوں غم نہیں آوے گا فادخلوہا خالدین تو یہ مہینہ رمضان دا پہلا عشرہ رحمت دا ہے کیونکہ کپڑا دھونا ہوئے پہلا صابن چاہیے لیکو شیکو تے بعد ہی لائی دیئے نا کی خیال ہے پہلا صابن چاہیے ساڑھے دل دے پانڈے گندے ہوئے نے دلاں وچ بڑیاں میلا کچیڑا نے کئیاں پانڈیاں وچ پکے داغ لگ گئے اللہ آندہ میں انہیں کوچنا ہے انہوں مانجنا ہے انہوں دھونا ہے یا اللہ کو اچھا جا صابن دے فرمایا پھر میرا قرآن جو ہے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے کوئی منظر ویکھاں دل نرمی نہیں ہوندی آنکھ اتھرو پھٹدے ہی نہیں میں نے کوئی نسخہ دسو آپ نے نہیں آکھا کینچ میں اندہ رکھ پیویا کر جی اللہ اکبر روحانی طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو 2 کم کریا کر جی 2 کم کریا کر تیرا دل نرم ہو جائے گا یا رسول اللہ کیڑا فرمایا تیرے محلے کوئی یتیم بچہ ہے جی جدا باپ نہیں وہ دا سایہ شفقت اٹھ چکے ہے وہ دے سر تے کدی پیار نال ہاتھی رکھ لیا کر
تیرا سخت دل اللہ نرم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ امسا راس الیتیم واطعم المسکین، کوئی غریب جس بیچارے کدے رج کے نہیں کھاتا، ایسے بھی ہیں۔ ساڑھے تے افطاری دے وقت دسترخوان سجے ہوندے نا، آ بھی شے لئی چلیے، آ بھی کھجوراں می، اور جناب جامع شیریں، روح افزا، جی پتہ نہیں کیڑی کیڑی بڑا اتھے دسترخوان دے اتھے۔ وہ اس نفس نو مارنا واسطے تو روزہ رکھیا ہے، شام نو پھر پوتر پیندا ہے۔ وہ نفس جڑا ہے جنوں 12-13 گھنٹے ڈکی رکھیا ہے نا اندر، ہوں وہ جناب ویندا، وہ ادھر کھجوراں، وہ ادھر کنوں، وہ ادھر کیلے، وہ ادھر فلانی شے، وہ ادھر گوشت روسٹ، ادھر چرگے، ادھر مرغے، ادھر زردے۔ پھر ساڈے مولویاں دے نفس ہے نا، یہ تو بہت ہی پوتر دا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اس نفس نو تے مارنا ہے، انہوں ٹریننگ دینی ہے، مرنے ہیں 11 مہینے تو بڑے زیادتیاں تے وعدے گھاٹے کیتے نے، ہون نہیں، ہون ایک کورس کرنا ہی۔ اور شام نو پھر اینا کھانا، پھر آکھنا ٹھہر کے نا تراویاں پڑھ کے ایک چٹی اور لانی، یہ دوسری شفٹ ہے۔ پھر جڑا ایویں منہ ماردا بکریاں آنگن چردہ ہی رہندا سون تک مرنا، وہ ٹنکی فل ہوئی ہوندی، پھر خراٹے تے خراٹا۔ یہ نفس مارن دے ہیں، یہ تربیت ہون ڈئی ہے، یہ کورس دا برا حال ہون ڈیا ہے۔ اینو فاقہ دے، اینو لگاماں پا اپنے نفس نو، اینو پتہ ہوئے میں بندے دا پتر بن کے سارا سار رہنا ہے۔ اینو بھوک لگے، یہ مودڑے منہ ڈگا ہوئے، انہوں پتہ لگے غریب دے گھر تے 12 مہینے بھوک رہندی، وہ دا کی حال ہونا ہے۔ اور تو اپنے نفس دی خواہشات نو تسکین دے ٹیکے لگانا ہے۔ خبردار اس کورس نو صحیح طریقے نال کر، سکی مسی کھا کے غریباں مسکیناں دا خیال کر۔ اطعم المسکین، غریب نو اپنے دسترخوان تے بٹھا۔ ایم پی اے بے شک نہ بلائیں، ایم این اے بے شک نہ بلائیں۔ تو آنا جی میری پھر تو انہوں پتہ نہیں ملیاں پتہ لگے ہوئے، یہ دی بڑی اپروچ ہے، وہ بڑیاں وڈیاں بندیاں نال یہ شامل ہوندہ لاندہ، تو میرے مسکین بندے نو با نال میں نوری فرشتے دسترخوان تے کل دیاں گا۔ تسی کھانا کھاؤ گے، سلط علیہ الملائکہ، فرشتے تو اڈے واسطے سلامتی دیاں رحمت دیاں دعاواں کرنگے۔ غریب نو بٹھا اپنے دسترخوان تے، اور جنہیں ساری زندگی رج کے فروٹ نہیں کھادا، رج کے ملذذ کھانا نہیں کھادا، جدوں تو غریب نو کھلائیں گا میں رب تیرے تے مہربان ہوواں گا، تیرے دل دیاں سختیاں دور کر دے۔ اور دوسری حدیث ہے اللہ اکبر، ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا صابہ الماء۔ آپ نے فرمایا اے جڑا دلاں دا معاملہ ہے، فرمایا انہاں نو زنگ لگ جاندے نے، جویں لوہے نو پانی لگے تے زنگ لگدا ہے، میں دل بھی میلے ہو جاندے نے، انہاں نو زنگار لگ جاندا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر جے دل نو زنگ لگ جائے، زنگار لگ جائے تے او دا کوئی روغن، او دی کوئی پالش، انہوں چمکان دا کوئی طریقہ ہے، او دل دے داغ تبے سارے دور ہو جان، تے پھر ایڈا کرما والا پیر ہوئے، کرما والی سرکار ہوئے، شانہ والی سرکار ہوئے۔ آپ نے فرمایا نسخہ نوٹ کر لو، بڑا اکثیر نسخہ ہے، یہ نسخہ مدینے والے نے دسیا ہے جی۔ یہ کتھوں آیا ہے؟ جنہاں نال ود کے حکیم نہ کوئی ہویا ہے نہ کوئی ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر تین 2 چیزاں دینا، کیڑی کیڑی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت نو زیادہ یاد کریا کرو تے اللہ دا قرآن پڑھیا کرو، دل صاف ہو جان گے بلکہ چمک اٹھن گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔